السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ سفر پر نکل رہے ہیں، ایک ایسا سفر جو ہمیں مغربی افریقہ کے ملک غانا لے جائے گا، یہ دیکھنے اور سمجھنے کے لیے کہ وہاں رمضان کا مقدس مہینہ کس جوش و خروش اور انوکھے انداز میں منایا جاتا ہے۔ اور یہی وہ مرکزی خیال ہے، یہی وہ جذبہ ہے جو غانا میں رمضان کی پوری روح کو سمجھا دیتا ہے۔ یہاں مذہبی روایت اور مقامی ثقافت کا ایک اتنا خوبصورت امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے جو اس پورے تجربے کو واقعی بہت خاص بنا دیتا ہے۔ تو اس سفر میں ہم دیکھیں گے کیا کیا؟ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ وہاں رمضان کا روحانی استقبال کیسے ہوتا ہے، پھر بات کریں گے ان ذائقوں کی جو سب کو اکٹھا کرتے ہیں، اس کے بعد ہم رنگوں سے بھرے ایمان اور لباس پر نظر ڈالیں گے، پھر ہم چلیں گے زونگو کے علاقوں میں اور آخر میں دیکھیں گے کہ عید کا عظیم الشان جشن کیسے منایا جاتا ہے۔ چلیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ غانا رمضان کے استقبال کی تیاری کیسے کرتا ہے۔ یہ صرف ایک مہینے کا آغاز نہیں ہوتا، بلکہ یوں سمجھیں کہ پورے ملک میں ایک روحانی بیداری کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ اچھا، یہ سمجھنے کے لیے سب سے پہلے غانا کے ماحول کو سمجھنا ضروری ہے۔ غانا ایک ایسا ملک ہے جہاں مختلف مذاہب کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں۔ یہاں مسلمان آبادی کا تقریباً 20 سے 25% ہیں، جو معاشرے کا ایک بہت اہم حصہ ہیں، اور یہی مذہبی ہم آہنگی ان کے تہواروں کو اور بھی خاص بناتی ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ رمضان کا آغاز بڑے منظم طریقے سے ہوتا ہے۔ مہینہ شروع ہونے سے ہفتوں پہلے ہی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، گھروں اور مسجدوں کو صاف ستھرا کیا جاتا ہے۔ پھر جب مقامی طور پر چاند نظر آ جاتا ہے تو گھانا کے قومی چیف امام ٹی وی اور ریڈیو پر اس کا باقاعدہ اعلان کرتے ہیں، جس کے فوراً بعد پورے ملک میں خوشی کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے۔ چلیں جی، اب آتے ہیں اس چیز پر جو رمضان میں سب کو اکٹھا کر دیتی ہے، یعنی کھانا۔ غنا میں افطار صرف روزہ کھولنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ذائقوں، روایات اور کمیونٹی کا ایک جشن ہے۔ یہاں روزہ کھولنے کا بھی ایک اپنا ہی انداز ہے۔ سنت کے مطابق کھجور اور پانی سے روزہ کھولا جاتا ہے، لیکن اس کے فوراً بعد ہاؤسا کوکو نامی ایک گرم اور مسالہ دار دلیا پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہوتی ہیں کوسے یعنی پھلیوں کی تلی ہوئی ٹکیاں۔ یہ ہلکی پھلکی شروعات دن بھر کی بھوک مٹانے کے لیے بہترین ہے، جبکہ اصل کھانا مغرب کی نماز کے بعد ہوتا ہے۔ اور جب اصل کھانے کی باری آتی ہے تو دسترخوان پر کیا کچھ نہیں ہوتا۔ وام کی، جو چاول اور پھلیوں سے بنتی ہے، جولو فرائز، جس کی ذائقے پر تو پورے مغربی افریقہ میں بحث چلتی ہے، اور شمالی علاقوں کی خاص ڈش تائزا فائے۔ یہ صرف کھانے نہیں ہیں، یہ غانا کی ثقافت کا حصہ ہیں۔ اور ہاں، کھانے پینے کی بات ہو اور سوبولو کا ذکر نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہبسکس کے پھولوں کا ایک ٹھنڈا اور تازگی بھرا شربت ہے، جس میں ادرک اور لونگ کا ذائقہ بھی شامل کیا جاتا ہے۔ روزے کے بعد پیاس بجھانے کے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں۔ کھانے پینے سے ہٹ کر اب ذرا رمضان کے رنگوں کی بات کرتے ہیں۔ غانا میں رمضان صرف عبادت اور کھانے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ فیشن اور ثقافتی شناخت کے اظہار کا بھی خوبصورت موقع ہے۔ یہاں اسلامی لباس اور افریقی رنگ ایک دوسرے میں ایسے گھل مل جاتے ہیں کہ دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتے ہیں۔ مرد حضرات بابان ریگا نامی شاندار کڑھائی والے لباس پہنتے ہیں، جبکہ خواتین رنگین انکارا اور کینٹے فیبرک سے بنے خوبصورت لباس اور عبائے پہنتی ہیں، جو ان کی ثقافتی شناخت کی عکاسی کرتے ہیں۔ اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں غانا کے مسلم محلوں کے بالکل دل میں، ان علاقوں میں جنہیں زونگو کہا جاتا ہے۔ رمضان کی راتوں میں یہاں کی زندگی اور رونق بالکل الگ ہوتی ہے۔ تو یہ زونگو آخر ہے کیا؟ دراصل یہ غانا کے شہروں میں وہ تاریخی علاقے ہیں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، اور رمضان میں یہ علاقے روحانی اور سماجی سرگرمیوں کا مرکز بن جاتے ہیں۔ تصور کریں افطار کے بعد زونگو کی گلیاں کیسی لگتی ہوں گی۔ ہر طرف روشنیاں، بازاروں میں عطر، کتابوں اور کھانے پینے کی دکانیں، مساجد تراویح کی نماز کے لیے نمازیوں سے بھری ہوتی ہیں، اور عوامی مقامات پر قرآن کی تفسیر کے حلقے لگتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ماحول ہے جہاں عبادت اور سماجی زندگی ایک ہو جاتے ہیں۔ اور غانا میں اسلام کی یہ کہانی اس کی مسجدوں میں بھی نظر آتی ہے۔ یہاں ماضی اور حال ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ایک طرف 15ویں صدی کی مٹی سے بنی قدیم لارابنگا مسجد ہے، جو اس کی گہری جڑوں کی علامت ہے، تو دوسری طرف دارالحکومت اکرا کی عالی شان غانا قومی مسجد اس کے روشن حال کی عکاسی کرتی ہے۔ اور مہینے بھر کی عبادتوں اور رونقوں کے بعد
آخرکار وہ دن آتا ہے جس کا سب کو انتظار ہوتا ہے، یعنی عید الفطر کا عظیم الشان جشن، جو صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ پورا ملک مناتا ہے۔ اور یہاں سب سے دلچسپ اور اہم بات پتہ ہے کیا ہے؟ غانا میں عید الفطر کے دن قومی تعطیل ہوتی ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کا تہوار نہیں بلکہ تمام شہریوں کے لیے ایک جشن کا دن ہے، جو قومی یکجہتی کی ایک بہترین مثال ہے۔ تو عید کا دن ہوتا کیسا ہے؟ صبح سویرے بڑے بڑے میدانوں میں اجتماعی نماز ہوتی ہے، جس میں اکثر ملک کے بڑے رہنما بھی شریک ہوتے ہیں۔ لوگ بہترین نئے کپڑے پہنتے ہیں، گھروں میں خاص ضیافتیں ہوتی ہیں اور پڑوسیوں اور ضرورت مندوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ واقعی یہ ایک ملک گیر جشن ہوتا ہے۔ اور ہاں، ایک بات یاد رکھیے گا، اگر کبھی عید پر غانا جانا ہو تو آپ کو ہر طرف برکا دا صلاح کی مبارکباد سنائی دے گی۔ یہ ہausa زبان کا جملہ ہے جس کا مطلب ہے عید مبارک۔ یہ اس تہوار کی مقامی روح کی بہترین مثال ہے۔ تو گھانا میں رمضان کا یہ پورا سفر ہمیں ایک بہت ہی اہم سوال پر لا کر چھوڑتا ہے، یہ کہ جب ایمان اور عقیدہ مقامی ثقافت کے رنگوں میں ڈھل جاتا ہے تو یہ دنیا بھر میں کتنے خوبصورت اور منفرد جشنوں کو جنم دیتا ہے۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔